بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم پر کیا حق ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بہت باروب بنایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف شفیق تھے، مہربان تھے، اور ایسا پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلی مرتبہ ملتا تو وہ یوں سمجھتا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ مسلمان ہوئے بہت بعد میں۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، یہ عبداللہ پہلے مسلمان ہو گئے، اور ان کے والد عمرو یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اور اس میں ایک عجیب کمال کی بات یہ ہے، سمجھنے جیسی، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ عبداللہ بیٹے ہیں عمرو بن عاص کے، لیکن یہ بیٹا اپنے باپ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ تعجب کی بات ہے نا، یہ عبداللہ اپنے باپ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے، یعنی اس کا مطلب 10 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہو گیا ہو، تبھی تو یہ معاملہ ہو سکتا۔ تو یہ بیٹا اپنے باپ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، عبداللہ پہلے مسلمان ہوئے، اور یہ حضرت عبداللہ بہت اللہ کے نبی علیہ السلام کے عاشق تھے۔ آپ کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ شادی ہو گئی تھی۔ شادی ہو گئی تو پہلی رات ان کے گھر دلہن آئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے نماز کی نیت باندھی تو بھول گئے کہ میں نے شادی کی ہے، میرے گھر میں دلہن ہے، بھول گئے، اور پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ اللہ عجیب وہ عبادت گزار تھے۔ دوسری رات بھی آئے تو بھول گئے کہ میری شادی ہوئی، تیسری رات ہوئی تو بھی بھول گئے کہ میری شادی ہوئی۔ بس ایسے اللہ کی یاد میں مست رہنے والے تھے۔ تو پھر بیوی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی ذریعے سے بات پہنچائی کہ عبداللہ تو ایسا کرتے، تو آپ نے ان کو بٹھا کر پھر سمجھایا اور کہا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، ارے میرے صحابی، تیری بیوی کا بھی حق ہے، سو بھی لیا کر، عبادت بھی کر، بیوی کے ساتھ باتیں بھی کر لیا کر۔ یا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، سن ہجری 8 میں، یہ راج قول ہے۔ تو اس کے بعد 200 سال کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، لیکن جیسے مسلمان ہوئے، سمجھو بعد میں جو سمجھانا چاہتا، جیسے مسلمان ہوئے تو اس وقت اللہ کے راستے میں ایک جماعت بھیجنے کا موقع آ گیا، تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو وہ جماعت کا امیر بنا دیا۔ اور وہ جماعت میں کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بڑے بڑے صحابہ، اور امیر بنا دیا حضرت عمرو بن عاص کو جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ تو وہ جا کر تو آ گئے، لیکن دل میں یہ بات آئی کہ شاید آقا کی نگاہ میں مجھ سے کوئی پیارا نہیں ہے، میں ہی محبوب ہوں۔ بس آقا کے ایسے اخلاق تھے کہ ایک مرتبہ کوئی مل لیتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ بس میں ہی آقا کا پیارا ہوں۔
مجمع میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے، تو اخلاق کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کے اخلاق کا معیار، کوئی آدمی آئے ہمارے پاس، ہم سے بات کر سکے، مل سکے، اپنے دل کی باتوں کو اپنے سامنے رکھ سکے، لیکن سامنے والے کو بھی چاہیے کہ جس سے ملنا ہے اس کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ بیمار ہو تب بھی۔ اس لیے بیمار کی عیادت کرنے کا جو طریقہ بیان کیا، فوا کا ناقہ، اونٹنی کو دوہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹنی کو ایک مرتبہ جب بچہ چھوڑ دیتے تو وہ دودھ اتار دیتی، پھر دوہنا شروع کرے تو ایک دم سے وہ دودھ چڑھا لیتی، ایک دم سے، اور تھن بالکل کورے پڑ جاتے، لٹکنے لگتے۔ اور یہ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا، یہ راجستھانی لوگ آتے تو یہ میں نے دیکھا ہے اپنی عمر میں۔ پھر اس کے بعد دودھ جب اونٹنی چڑھا لے تو پھر بچے کو چھوڑا جاتا ہے، پھر بچے کو چھوڑا جائے تو اونٹنی پھر دودھ اتارے گی، تو درمیان میں 2-3 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو اونٹنی کو 2 مرتبہ دوہنے کے درمیان جتنا فصل ہے، یعنی ابھی بچہ چھوڑا، دودھ اتارا، دوہنا شروع کیا اور اس نے دودھ چڑھا لیا، پھر بچہ چھوڑا تو دودھ اتار دیا، تو وہ 15 گھنٹے کا فاصلہ نہیں ہوتا، 15 منٹ کا بھی نہیں ہوتا، وہ 2-3 منٹ کا فاصلہ۔ تو بیمار کے پاس 2-3 منٹ بیٹھو، زیادہ مت بیٹھو، اس لیے کہ زیادہ بیٹھو گے تو بیچارے کو بیمار ہے، بولنے کا جی نہیں چاہتا، اور کبھی اور بھی مجبوریاں ہوتی، اور تم ہو کہ کرسی مل گئی تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ نہیں، بات سمجھنے کی ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ سہل تستری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب ملنے آ گئے، بیمار تھے، خیریت پوچھنے آ گئے عیادت کرنے کے لیے، تو آ گئے تو اٹھتے چ نہیں، بیٹھے رہے، سہل تستری پریشان ہو گئے۔ تو پھر اشارے بعض مرتبہ کیے جاتے، سمجھدار اشاروں سے سمجھ جاتا، لیکن بعض ایسے بھوٹ ہوتے ہیں کہ اشاروں سے کیا، صاف صاف کہا جائے تب بھی نہیں سمجھتے، صاف صاف کہا جائے تب بھی بعض اشاروں سے سمجھ جاتے۔ تو سہل تستری نے کہا کہ بعض عیادت کرنے کے لیے، بیمار کرسی کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے آتے، اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ کیسے خیریت پوچھی جاتی ہے، کتنا بیٹھا جاتا ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، وہ ان بیچاروں کو پتہ، آ کر بیٹھ جاتے، اب کام ہو، ہماری مجبوریاں ہو۔ تو وہ صاحب سب بولے، جن کو کہہ رہے تھے کہ حضرت یہ لوگ آتے ہیں تو میں کنڈی لگا دوں اندر سے، سمجھتے ہو، کنڈی لگ تاکہ کوئی آئے نہیں، تو حضرت نے کہا باہر سے لگا دو۔ ارے یہ سمجھے بات؟ تو ان کو وہ حضرت کنڈی لگا دو، حضرت نے کہا اندر سے نہیں، باہر سے لگا دو، تمہاری وجہ سے پریشان ہوں میں۔ آ کر بیٹھ گئے، وہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہو گیا۔ بہرحال حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے آپ ملتے تھے تو وہ ایسا سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا، ایسے بلند اخلاق، معیاری اخلاق آج اسلام ہمارے گھر کا بھی نہیں رہا، ہم بھی اگر اس کو سنبھال کے رکھتے تو بھی کمال کی بات تھی، اسلام ہمارے پاس بھی نہیں رہا، اسی وجہ سے آج غیروں میں غیر یہ اسلام سے بدسن ہے۔ اسلام کے جو اخلاق ہے، جو اخلاق اسلام میں دیے گئے، صرف اگر مسلمان اس کو اپنا لے، صرف اس کو اپنا لے مسلمان،
تو شاید دنیا میں کوئی مسلمان کا دشمن باقی نہ رہے۔ میری بد اخلاقی سے، میری بدتمیزی سے، میری بدچلنی سے یہی آج اسلام بھی بدنام ہے اور مسلمان بھی بدنام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اونچے اعلیٰ معیار پر تھے۔ آپ ملاقات فرماتے تو آپ ہاتھ بھی نہ کھینچتے، ہاتھ بھی نہ کھینچتے، سامنے والا کھینچے تو ٹھیک، زیادہ اس قدر، اور کسی سے بات کرتے تو وہ ادھر بات کوئی کرنے والا ہو، جی بولو، ایسا نہیں۔ میں کیا بیان کروں میں؟ ارے آپ کے اخلاق کی کتاب کو کھول دی جائے تو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اتنا بڑا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا سا آدمی آ جائے ادھر سے کوئی بات تو میرے سرکار پورے یوں، جی بولو، پورے یوں، کوئی ادھر تو پورے یوں اس کی طرف۔ معمولی بات ہے، معمولی بات ہے۔ یہ سامنے والا پھر آپ کا مرید، آپ کا گرویدہ، آپ کو چاہتے والا نہ بنے تو کیا ہو جائے۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار۔ اس لیے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا سامنے والے کو بھی چاہیے کوئی بیچارہ ایسا اخلاق برتے تو پھر مجبوراً لوگ اس کو بد اخلاق بنا دیتے، بد اخلاق، پھر خیال نہیں رکھتے اس کا۔ اب اس لیے کسی سے ملنے جلنے میں یہ بھی ایک طریقے ہے، کچھ آداب ہے، بات کرنے کے کچھ سلیقے ہے، بیٹھنے کا کچھ سلیقہ۔ نبی علیہ السلام نے تو کھانے کا سلیقہ بھی سکھلایا، بیٹھنے کا سلیقہ بھی سکھلایا، چلنے کا سلیقہ بھی ایک حدیث پڑھانے والے محدث، سنو بات، چلو آج بات جن کو کام ہو وہ جائے، لیکن جو بیٹھنا چاہے بیٹھے، بس دل میں آ گیا کہ کچھ میں بات کروں تو میں کرنے لگا۔ تو وہ بڑے حدیث پڑھانے والوں کے سامنے سرکار کی ایک ایک سیرت ادا رہا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ حدیث پڑھاتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا، آپ کیسا بولتے تھے وہ بھی سامنے رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے، تقریر کرتے تو احمرت وجہہ، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، واشتد غضب، اور آپ بہت غصے میں ہو کر کے بات کرتے تو پہلے دھیمے دھیمے آواز میں، پھر آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور پھر آپ کی آواز وعلا صوت، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضب، اور آپ بہت اثر لے کر کے بات کرتے کہ سامنے والوں کے دل میں بات اتر جائے۔ ایسی باریک باریک باتیں کون جانتا ہے؟ جو سرکار کے فرامین کو پڑھے گا، حدیث کو پڑھے گا، حدیث کو سمجھے گا تو وہ اس کے سامنے ایسی باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتیں آتی رہے گی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کی بات آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے چلا کرتے تھے جیسے کوئی پہاڑ پر سے اتر رہا ہو۔ کوئی پہاڑ پر سے اترنے والا پہاڑ پر سے اترے تو یوں نہیں دیکھتا، نہیں تو جلدی اتر جائے گا، یوں دیکھتا دیکھتا اترے گا تو جلدی اتر جائے گا۔ سمجھتے ہو نا بات؟ اس لیے وہ ایک دم سے اپنے پاؤں کو جما کر، یوں اٹھا کر یوں جما کر، اور پھر یوں اٹھا کر یوں جما کر، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ تو یہ وہاں موقع میرا، وہاں ایک دم سے یوں دبا کر جما کر یوں، اور نظر نیچی، نظر نیچی، اور یوں جما کر یہ اوپر سے اترنے والا ایسے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام چلتے تھے تو مردانہ چال، پاؤں جما کر، نظر نیچی، یہ پاؤں گھسٹتے ہوئے یوں چھٹک چھٹک نہیں، یہ عورتوں کی چال میرے سرکار کی نہیں تھی، عورتوں کی چال میرے سرکار کی نہیں تھی، پاؤں جما کر کے رکھتے تھے۔
تو محدث سے کہا گیا، حدیث پڑھا رہے تھے کہ حضرت ذرا آپ کھڑے ہو کر کے بتا دو نا سرکار کیسے چلتے تھے، ذرا بتا دو نا۔ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو، تو کہا نہیں بتا دو۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے 2-4 قدم چلے، 2-4 قدم چلے تو وہ 2-4 قدم چال کو وہ مجمع دیکھ نہیں سکا اور سب پاگل جیسے ہو گئے کہ میرے سرکار اتنے بڑے ہو کر اتنی تواضع والی اور اتنا چھوٹا بن کر کے چلنے والے میرے سرکار تھے، تو یہ 4-5 قدم بھی یہ دیکھنے والے دیکھ نہ سکے اور ایسے مدہوش ہو گئے کہ کوئی اپنا گریبان پھاڑنے لگا، عجیبی غریب قسم کی کیفیت ان کے ہو گئی۔ لہذا یہ اخلاق تھے، آپ کی چال بھی ایسی تھی، آپ کی باتیں بھی۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، آپ سے جو ملتا وہ یہ سمجھتا کہ آپ تو مجھ سے ہی زیادہ محبت۔ یہ بہت اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں بد اخلاق نہ بنو۔ آج تو میری بیوی مجھ سے دکھی ہے، میرا باپ مجھ سے پریشان ہے، میری اولاد مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتی، میرے بھائی مجھ سے دور رہنا چاہتے، میرے پڑوسی میرا نام لینا پسند نہیں کرتے، میرے مسجد کے نمازی یہ چاہتے کہ یہ آدمی مسجد میں نہ آئے۔ زندگی ہے یہ؟ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا یہ میرے سرکار کے یہ اخلاق ہے؟ اس لیے اخلاق کا اعلیٰ معیار برداشت کرنا سیکھو۔ کس کو سب باتیں اچھی لگتی ہے؟ کس کو سب باتیں اچھی لگتی ہے؟ کوئی بس ہنس کر کے یوں بتانا پڑتا ہے کہ تم سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہنس کر کے بتانا پڑتا، کبھی اس انداز سے رہ کر کے سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہو، لیکن اس سے 15 تکلیف ہے۔ وہ آتے بات کرتے تو سر چڑھ جاتا، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے، تحمل۔ یہ میرے نبی کی صفت ہے، تحمل، برداشت کرنا۔ گھر جائے بیوی کی کوئی ایسی بات، تحمل، برداشت کر لو۔ چھوٹے بھائی نے کچھ کہہ دیا، برداشت کر لو۔ چلتے چلتے کسی نے کچھ کہہ دیا، برداشت کر لو۔ یہ نبی کے اخلاق ہے، یہ اعلیٰ معیار نبی کے اخلاق۔ غصہ نبی کے پاس نہیں تھا، غصہ نبی کے پاس نہیں تھا۔ جس کو غصہ بات بات پر آئے وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے، تکبر کرنے والا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے کسی کے عمل پر، کسی کے بات پر، کسی کے کام پر غصہ آتا ہے اس کو بار بار۔ اس لیے غصہ، شاہ مسیح اللہ خان صاحب فرماتے میرے سامنے غصہ آ جائے تو میں ذبح کر ڈالوں۔ دیکھو آج میری زبان اللہ نے کھول دی ہے، سمجھو، میرے سامنے غصہ آ جائے تو میں ذبح کر دوں۔ غصہ ہی نے رشتہ داروں کا ستیہ ناش کر دیا، غصے ہی نے دوست احباب کے درمیان دشمنیاں پیدا کروا دی، غصے ہی نے محلے میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑوا دیا، غصے ہی نے نمازیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی، وہ ادھر وہ ادھر۔ تو غصہ آنا چاہیے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، گدھے کو غصہ نہیں آتا، جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ لیکن غصہ آئے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ غصے کو پی جانے والا۔ یہ آپ نے فرمایا پہلوان کس کو کہتے؟ تو پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ دوسرے کو پچھاڑ تو سکتا ہے لیکن اپنے کو نہیں پچھاڑ سکتا، تو کیسا پہلوان؟ سمجھنے بات ہے، یہ حدیث ایسی نہیں ہوتی۔ پہلوان اس کا نام جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اس کا نام پہلوان ہے، یہ حدیث میں کہا گیا۔ تو میں قابو، کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوں،
میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں لا سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا. کیا ہے بھائی، بات نہ کروں، میں بات نہ کروں. اخلاق کی باتیں ہو رہی ہے، سنو، اخلاق کی باتیں ہو رہی ہے. تو دیکھیے، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکوں تو پھر دوسرے پر کیا میں قابو پا سکوں گا؟ جب اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے برداشت کرنا سیکھو. برداشت کرنا، تحمل کا مزاج، برداشت کرنے کا مزاج. دنیا میں رہتے برتن آپس میں ٹکراتے ہیں نا، کھٹ پیٹ تو ہوتی رہتی. بھائیوں کے درمیان رہتے میرے پیاروں، دوستوں کے درمیان رہتے، ساتھیوں کے درمیان رہتے، تو برتن تو ٹکرائیں گے، لیکن اس سے تلواریں نہیں ٹکرانی چاہیے. برتن ٹکراتے، اس سے تلواریں نہیں ٹکرانی چاہیے. ایک دوسرے کے خونی دشمن نہیں بن جانا چاہیے. یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں، یہ تو ہوتا. اور ایسا سن کر، دیکھ کر کے، درگزر کر کے آگے چلنے کا مزاج بنایا کرو. تو پھر دیکھو کیسے آپ پیارے رہو گے، کیسے آپ عزیز رہو گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمرو بن عاص کو، بولو نا، تھوڑی دیر بولو نا. اچھا ہے، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. حضرت عمرو بن عاص جب آپ سے ملے تو ایسے آپ نے ان کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کیا اور بتایا کہ عمرو سمجھنے لگے کہ میں پیارا ہوں، اس لیے تو آقا نے مجھے امیر بنا دیا، اور میرے جماعت میں مامور، میری بات لے کر چلنے والے ابو بکر ہے، عمر ہے، بڑے بڑے صحابی. تو وہاں سے واپس آ گئے. تو پھر آقا کے پاس گئے. جب جماعت پوری ہو گئی، آقا کے پاس گئے اور کہا کہ آقا، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو نبوت کی زبان کسی حالت میں جھوٹ نہیں چل سکتی. کسی کو اچھا دکھانے کے لیے جھوٹ نہیں چل سکتی. لہذا یہ نبوت کا مزاج ہے، اور یہی اہل حق کا مزاج ہے. کوئی کتنا ہی اچھا دل لبھانے والی باتیں کرے، بہت خوش رکھنے کی کوشش کرے، لیکن وہ کوئی اچھے عالم کی زبان یوں کہلوانا چاہے کہ بھئی تم سب کچھ ہو، نہ اچھے ہو، تو نہیں کہے گا. تم اچھے نہیں ہو تو نہیں کہے گا وہ. اس لیے کہ وہ جھوٹی بات نہ نبی کہتا ہے، اور نہ نبی کا شیدائی کہتا ہے، نہ نبی کا عاشق کہتا ہے. نبی کا سنت جو اپنانے والا، وہ بھی کسی کی بات سے متاثر ہو کر حق کے خلاف بات نہیں کرتا. وہ بہت گرویدہ ہے، بہت پاس میں رہنے والا، لیکن خلاف شرع کام تو وہ اس کو بھی کہہ دے گا، بلا خوف لومۃ لائم. وہ برا سمجھے، اچھا سمجھے، پاس رہے کہ چلا جائے، پاس رہے کہ چلا جائے، لیکن اس کی وہ پرواہ نہیں کرے گا. حق بات کہنے کا موقع آئے گا تو وہ بے ٹوک کہہ دے گا. حضرت عمرو تو یہ سمجھے تھے کہ آقا سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے، اسی لیے تو مجھے امیر بنا کر بھیجا، ابو بکر کو میرے ساتھ جوڑا، عمر کو میرے ساتھ جوڑا. تو کس سے محبت ہے؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ سے. لیکن ان کا مقصد تو مردوں کا تھا. تو حضرت عمرو بولے کہ آقا میرا مقصد ہے مردوں میں آپ کو کس سے محبت ہے؟ یعنی وہ سننا چاہتے تھے کہ اب بھی آقا کہیں گے تم سے، لیکن کہا مردوں میں تو عائشہ کے باپ ابو بکر سے. کہا پھر کس سے؟ تو کہا فلانے سے. پھر کس سے؟ تو کہا فلانے سے. پھر کس سے؟ فلانے سے. پھر کس سے؟ فلانے سے. عمرو کہتے چپ ہو گیا میں، اس لیے کہ یوں میں کہتا رہوں گا تو ایسا نہ ہو نمبر میں سب کے اخیر میں ہوں میں. لیکن بات کتنی پتے کی ہے، سمجھنے کی بات. ہنستے ہوئے یہ بات سمجھ لو کہ محبت آقا کو ان کے علاوہ بہت سو سے تھی،
جب موقع آیا تو آپ گنانے لگے، وہ پوچھتے رہے تو گنانے لگے، ان سے محبت، ان سے محبت، ان سے، ان کا نام نہیں لے رہے، سچ بول رہے، اچھا دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہے کہ تم سے محبت ہے، ایسا نہیں، لیکن امر آپ سے مل کر ایسا سمجھے کہ آقا کو تو مجھ سے ہی محبت ہے، امر آپ سے مل کر یہ سمجھے کہ آقا کو تو مجھ سے ہی محبت ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کا معیار اونچا بناؤ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، اخلاق کا معیار اونچا بناؤ، اپنے بول سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی کام سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ کوئی مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، مسلمان کر ہی نہیں سکتا ایسا۔ تو میں ایک بات سمجھا رہا تھا، وہ پوری کر دوں، جو میری زبان سے پہلا جملہ نکلا تھا، کیا نکلا تھا؟ باروب تھے آپ علیہ السلام، باروب تھے۔ اللہ پاک نے عجیب روب عطا فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آتے تو یوں دیکھتے سب کو، یوں سب کو دیکھتے، اللہ کے نبی علیہ السلام وزٹ کرتے، کون آیا ہے کون نہیں آیا، لیکن آقا یوں دیکھتے تو جن کی طرف یوں نظر جاتی سب کی نظریں جھک جاتی تھی، کوئی آقا کے نظروں سے نظریں نہیں ملا سکے، یوں دیکھتے رہتے تو سب کی نظریں جہاں جاتے، نظریں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سے ملتی تو وہ نظریں جھکا لیتا۔ دو شخصیتیں ایسی تھیں، دو، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب ان کو آقا دیکھتے تو وہ آقا کو دیکھتے، آقا ان کو دیکھ کر مسکراتے، وہ آقا کو دیکھ کر مسکراتے، یہ دو شخصیتیں تھیں، ورنہ باقی سب جب آقا کی ان کی طرف نظریں جاتی تو جھک جایا کرتی تھی۔ ایسے باروب اللہ کے نبی علیہ السلام، لیکن اس قدر باروب ہونے کے باوجود بھی اخلاق اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ ایک پاگل عورت آئی، پاگل جس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہم، اور سبھی پاگل سمجھ رہے تھے، آقا بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ آقا میرا آپ سے کام ہے، کہا ٹھیک ہے بولو، تو کہا نہیں ایسے نہیں کہنا، مجھے پرائیویٹ میں کہنا، ایسے نہیں کہنا، صحابہ بیٹھے، او ہو قربان جاؤ، ایک نہیں میں اپنی لاکھوں جانوں کو قربان کروں سرکار پر، اتنا بڑا آدمی کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا اس پاگل عورت سے، یہ محمد کا ہاتھ ہے پکڑ اور جہاں لے جانا ہے چل، ہاں میں تیرے ساتھ تیری بات سننے اور کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آقا کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی، اور آقا دھیان سے اس کی باتوں کو سن رہے، کر سکتا ہے کوئی ایسا، کر سکتا ہے کوئی ایسا، یہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ غصے کو دفن کر دو پیارو، غصوں کو دفن کر دو، کبھی غصہ نہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو سہنا سیکھو، تحمل کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، جلدی جواب مت دو، جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا، ہار مان لو جیت مل جائے گی، جیتنے کی کوشش کرو گے ہار جاؤ گے، جیتنے کی کوشش کرو گے ہار جاؤ گے، ہار قبول کر لو گے جیت جاؤ گے، ہاں اس لیے ہار قبول کر لو، اور کسی کو زیادہ جواب دینا اس کی کوشش مت کرو، اپنے اخلاق کو بہت بہتر سے بہتر بناؤ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ اپنے گھروں میں بھی خوش مزاج رہو، ہنسنا صدقہ کا ثواب ہے، جیب میں چوہے بیٹھے، جیب میں بچھو بیٹھے، صدقہ کرنے جائے تو بچھو ڈنک مارتا ہے یوں، کہ دل میں آیا کہ اس غریب کو ہم صدقہ کرے تو یوں، لیکن یار نکلتا نہیں، کیوں بچھو بیٹھا ہے، تو بچھو جیب میں ڈنک مارتا ہے، تو بچھو کی وجہ سے جیب میں سے تو نکلتا نہیں،
تو پیسہ اور کوڑی تو خرچ ہوتی نہیں، لیکن اور بھی چیزیں ہیں کہ کوڑی اور پیسے کے بغیر آپ صدقے کا ثواب کماؤ، اور بھی چیزیں ہیں۔ راستے سے چھلکا ہٹا دو، راستے سے روڑا ہٹا دو، کوئی گھڑا پڑا ہے تو اس میں مٹی ڈال کر کے اس کو بھر دو، گندی چیز راستے میں ہے اس کو ہٹا دو، لہذا یہ صدقہ کا ثواب ہے، یہ صدقہ کا ثواب۔ تو یہ صدقہ کا ثواب ہنس کر ایمان والا ملے تو السلام علیکم، اور مسکراؤ، صدقہ کا ثواب۔ ارے کتنے صدقے حاصل کر سکتے ہو، کتنا صدقہ کما سکتے ہو، صبح سے لے کر شام تک ایمان والے سے مسکراؤ۔ آپ اچھے اللہ نے پوزیشن میں رکھا، آپ دکان میں جاتے ہو تو آپ کے ملازم ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، لیکن انسان ہے اور ایمان والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سیٹھ جی بعد میں جنت میں جاؤ اور وہ تم سے پہلے چلے جائے، اس کا مطلب تم سے اچھے ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو پیسوں والا بنایا تو یہ دکان میں کام کرنے والوں کو آپ ناک کے رینٹ کے برابر سمجھے، نہیں، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ حضرت انس بن مالک، سنو ایک بات یاد آ گئی، حضرت انس بن مالک 10 سال کے تھے، مولوی عبدالحفیظ صاحب نیند آ رہی ہے، 10 سال کے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو انس کی ماں، ان کا نام تھا ام سلیم بنت ملحان، وہ یا انس کی خالہ ام حرام بنت ملحان، ام سلیم مدینہ رہتی تھی اور ام حرام ان کی خالہ کوبہ رہتی تھی۔ تو ام سلیم یا ان کی خالہ ام حرام انس کو لے کر آئی اور کہا آقا یہ آپ کا بچہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا۔ تو مدینہ پاک میں آقا 10 سال رہے، 10 سال پورے انس آقا کے پاس رہے، کام کرتے رہے۔ لیکن پیارو، بہت اچھے بھائیوں، کوئی سوچ نہیں سکتا جو میں آگے والی بات کہتا ہوں وہی انس کہتا ہے، خادم رسول 10 سال میں نوکر تھا، میں خادم تھا، 10 سال میں میرے سرکار نے کبھی مجھے یوں نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کر دیا تو نے، یوں نہیں کہا۔ کبھی کوئی کام کرنا ہوتا نہ کیا ہوتا تو سرکار نے یوں نہیں کہا مجھے کہ انس یہ کیوں نہیں کیا، اور نہ کرنے کا ہوتا اور کر دیا ہوتا تو یوں نہ کہتے کہ کیوں کر دیا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ آج پیسے کا پاور کتنا، لیکن میرا سرکار انس کہتا ہے میں 10 سال رہا لیکن کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، یہاں تک اتنا جملہ بھی نہیں۔ وہ خود کہتے انس، ایک مرتبہ گھر میں کوئی کام کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں نازک برتن تھا تو گر گیا تو پھٹ گیا، تو کوئی ہماری ماں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی، عورتوں میں ذرا دل چھوٹا ہوتا تو انس کو کچھ کہنا چاہا، سخت جملہ کہ دیکھتے نہیں ہو، جیسے عورتیں کہتی ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ فلانا ڈھکنا، تو ایسا۔ تو پھر سرکار نے کیا کہا، او عائشہ مت ڈانٹو، انس کو مت ڈانٹو، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، انس نے نہیں کیا، یہ مقدر میں تھا، اگر انس نہ پکڑتا تو بھی ہونے والا تھا، میرے ہاتھ سے ٹوٹتا، کبھی تیرے ہاتھ سے ٹوٹتا۔ کیا تعلیم ہے، واہ کتنی پیاری تعلیم ہے، اسلام کی کتنی پیاری تعلیم ہے۔ تو اس لیے بہت اچھے اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہم رہنے کی کوشش کریں اور صفات اچھے پیدا کریں، صفات پیار کو بانٹے، محبت کو بانٹے۔ ہم جس جگہ پر رہے، جس جگہ سے ہم گزرے، جس سے ہم بات کریں تو وہ ہمیں بعد میں یاد کرے، یار وہ کوئی ملا تھا، کوئی ڈاکٹر ملا تھا یار،
کوئی ملا تھا جو یار ایسا تھا، یار وہ اتنا ہمدرد تھا، کوئی ایسا نوجوان ملا تھا یار، یاد آتا ہے. ہاں، تو جو اچھے صفات اچھے اخلاق والا آدمی واقعی میں یاد آتا ہے، واقعی میں یاد آتا. اس لیے اس انداز کے رہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم نے اخلاق دیے ہیں، ایسے رہو. اور جیسے ہمارے مول صاحب نے کہا معمولات کی پابندی ہے، جیسے یہ ماحول بنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے مجھے. ایسے نوجوان چہرے، جو نوجوان جس میدان میں کود پڑتا ہے اللہ وہ میدان ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یہ خدا کی سنت ہے شروع سے. جس میدان میں نوجوان نے چھلانگ لگا لی میدان ہمارے ہاتھ میں. آج میں دیکھتا ہوں آیا تب سے نوجوان یہ مسجدوں میں آ رہے، صبح میں، شام، دوپہر، اور بہت پیار کرتے مجھ سے نوجوان، بہت اچھے باتیں مجھ سے پوچھتے نوجوان. اب یہی جذبہ آپ رمضان کے بعد بھی باقی رکھو، بقرعید تک باقی رکھو، اس کے بعد تک باقی رکھو، آئندہ رمضان تک. صرف رمضان تک نہیں ہے، اسلام تو زندگی بھر کے لیے ہے. اسلام تو زندگی بھر کے لیے. نبی کا طریقہ ہر دن کے 24 گھنٹہ کے لیے ہے، خالی رمضان کے دن کے لیے نہیں ہے. ہر دن کے 24 گھنٹہ کے لیے میرے نبی کا طریقہ ہے. اس لیے جو ہم نے کہا ہے، جو باتیں آپ نے سنی ہے، اس سے پہلے آپ نے سنا تھا، سب کو یاد رکھو، رکھوں گے نا. اور زندگی پر ایسا کہیں بھی رہو خوش رہو، لیکن اللہ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرو. سیدھی بات ہے، کہیں بھی رہو دنیا میں چلے جاؤ، ہم بھی خوش رہے، اللہ کو بھی خوش کرنے کی ہم کوشش کریں. اس لیے آپ کہیں کاروبار کریں لیکن اللہ کا حکم توڑ کر اللہ کو تو ناراض نہ کرے. وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہو. میرا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ اس بندے کو چرواہے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا جو پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں لے کر کے جاتا ہو، نماز کا وقت ہو جائے، وضو بناتے کسی چشمہ سے جھرنے سے وضو بنائے، اللہ اکبر اللہ اکبر وہ تکبیر پڑھے اور پھر نماز کی نیت باندھے. میرا اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو دیکھو، پہاڑوں کے بیچ میں کون دیکھتا ہے اس کو، نماز چھوڑ دیتا تو کون دیکھتا ہے اس کو، لیکن وہ میرے ڈر کی وجہ سے پہاڑوں کے بیچ میں بھی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا ہے. ارے سلام ہو ان نوجوانوں کو جو کبھی گیریج کا کام کرتے، کبھی کوئی دوسری جاب، تھکے ہارے، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تھوڑا وقت نکال دو. میرے نوجوان بچوں تھوڑا وقت نکال دو، میرے اللہ کو ناراض مت کرو، تھوڑا وقت نکال کر وضو بنا لو. آپ ایسا کرو گے تو میں سچ کہتا ہوں وہ کٹر سے کٹر آپ کا اگر سیٹ ہوگا تو وہ آپ کے لیے اچھی کرسی بنائے گا، وہاں بٹھائے گا. آپ کی دیانت داری اور امانت داری پر ایسا بھروسہ کرے گا کہ پوری فیکٹری کی چابی آپ کے حوالے کر کے وہ جائے گا. یہ سجدے، یہ تمہارا سکہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا کسی معاملے میں بھروسہ مت کرو، کسی معاملے میں بھروسہ. یہ میں سچ بات کہتا ہوں، اپنی بات نہیں کہتا، قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات کرتا ہوں میں کرتا. اگر کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو نماز دیکھ لو. نماز نہیں پڑھتا تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تم سے کیا ڈرے گا؟ وہ تمہارے 10,000 بھی ہتھیا لے گا، تمہارے مکان کو بھی تم بھاڑے سے دو گے تمہارے نام پر کر دے گا. وہ کچھ سامان کسی کو دینے کے لیے دو گے تو آدھا اپنے جیب میں رکھ دے گا. وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تم سے کیا ڈرے گا؟ اس لیے نماز تھرمامیٹر ہے. اس لیے یہ جو بھی بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ کے فرشتوں کی حاضری میں بیٹھے، کبھی نماز تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. مت چھوڑو، مت چھوڑو، کبھی مت چھوڑو. اور چھوٹے گی کبھی، عادت نہیں ہے تو کبھی چھوٹے گی. لیکن دیکھو مجھے یاد نہیں میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، مجھے یاد نہیں.
میں تو اچھے گھرانے میں تھا، میری ماں بڑی نیک تھی، میرے والد بھی بڑے نیک تھے، زندگی تہجد پڑھتے رہے۔ میری ماں نے وہ دن دیکھے ہیں جو صرف کھچڑی اور پانی کھول کر کے پی لیتی تھی، لیکن ہم کو پڑھایا ہے، کبھی ہمیں حرام کا لقمہ کبھی نہیں کھلایا، کبھی نہیں کھلایا۔ حرام کی اتنی نفرت دل میں بٹھائی، اتنی نفرت دل میں۔ چھوٹے تھے تب سے شوق تھا نماز پڑھنے کا، چھوٹے سے تب سے شوق تھا روزے رکھنے کا۔ چھوٹے چھوٹے تھے، اماں کہتی تھی تو اللہ کے سامنے یوں بس شکل بنا کر کے اللہ کے سامنے دعا کے لیے بیٹھ جاتے۔ ابھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے یاد نہیں، لیکن پھر بھی میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو جو اس کے بعد میں جیسے مغرب کی نماز 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت، تو میں 2 رکعت اس نیت سے پڑھتا ہوں، یا اللہ میری زندگی میں جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہو گئی اس کو ادا کرتا ہوں، اگر رہ گئی ہو تو ادا ہو جائے گی، نہیں تو نفل ہے، نفل تو نفل ہے۔ تو اللہ کا قرضہ بھی مت رکھو۔ ہر نماز کے وقت میں آپ ظہر میں آ جاؤ تو کم سے کم 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھ لو، ظہر کے بعد سب سنتیں پڑھ کر کے کہ سب سے پہلی ظہر کی نماز جو میری قضا ہو گئی ادا کرتا۔ دوسرے دن بھی ظہر میں یہ نیت کرو گے سب سے پہلی نماز جو قضا ہو گئی، اس لیے کہ پہلی نماز قضا کر دی تو دوسرے نمبر والی اب پہلی بن جائے گی۔ تو ہر دن جب ظہر کی نماز قضا کرو گے تو یہ کہو گے سب سے پہلی ظہر کی نماز جو قضا ہو گئی اس کو ادا کرتا۔ ایسے مغرب میں مغرب کی نماز قضا کرو، عشاء میں عشاء کی نماز، تو بھار ہلکا ہوتا جائے گا۔ لیکن نماز مت چھوڑو، میں کہہ رہا تھا کبھی چھوٹ جائے گی، عادت نہیں، لیکن دل پر پتھر رکھ کر کے دوسرے نماز کے وقت میں وہ نماز کو قضا کر لو۔ جب نماز قضا کر لیں گے تو شیطان اب چھیڑے گا نہیں کہ میں چھڑواتا ہوں نماز، لیکن وہ تو ڈبل پڑھ لیتا ہے، دکھی بھی ہوتا ہے اور نماز پڑھ بھی لیتا ہے، اس کو افسوس بھی ہوتا ہے اور نماز۔ حضرت علی کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، حضرت علی کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، شیطان نے چھڑوا لی۔ حدیث میں ایسا ہے کہ ہم سوتے، نماز کا ارادہ ہوتا تو پھر شیطان آ کر تھپکیاں دیتا ہے، سو جا سو جا، بس ایسے تھپکیاں دیتا ہے، نم سو جا، علیک لیل طویل، ابھی تو لمبی رات ہے، سو جا سو جا۔ تو سلا دیا حضرت علی کو، تہجد کا وقت چلا گیا، تو عادت تھی، اتنا صدمہ ہوا، ایک آہ نکل گئی، ایک ہائے ہائے میری تہجد چھوٹ گئی یار، یا اللہ آج میری تہجد چلی گئی، آج بہت افسوس ہوا۔ دوسری رات سوئے، تہجد کا وقت آیا تو شیطان نے آ کر کہا علی اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا۔ سنو، سننے جیسی بات ہے، شیطان آیا اور علی کا پاؤں ہلانے لگا، علی اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت علی نے دیکھا شیطان تو اور نماز کے لیے، تو نماز چھڑائے اور تو مجھے نماز کے لیے اٹھائے؟ ہاں ہاں میں شیطان نماز کے لیے اٹھانے آیا، کیوں؟ تو کہا کل جب تمہاری نماز چھوٹ گئی تھی تو تم نے جو ایک آہ بھری تھی تو تم کئی سال تہجد کی نماز پڑھتے اور جتنا مقام تمہیں ملتا وہ آہ سے اس سے زیادہ مقام تم نے پا لیا۔ اس لیے میں نے کہا اس کو سیدھی سیدھی تہجد پڑھنے دو، تاکہ وہ آہ بھرے گا تو اور زیادہ آگے بڑھ جائے گا، وہ ہمدرد بن کر نہیں آیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا تم، ارے یار آج تو ظہر کی نماز میری قضا ہو گئی یار، ظہر کی نماز، پھر عصر میں آئے تو ایک تو صدمہ اور قضا کر لوں گے، تو پھر دوسرے دن شیطان تمہیں کہے گا بھئی پڑھ لیں تو ظہر کے وقت میں تمہیں پڑھوائے گا۔
اس نے عادت نہیں بنی تو کبھی چھوٹ جائے گی نماز، لیکن آپ قضا کر لے، چھوٹ جائے تو قضا کر لے، کہہ رہا چلو وقت لے لیا، معاف کر دینا، معاف کر دینا مجھے، کسی کا اس نے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ جس اللہ کے بندے کو کام ہو تو وہ چلا جائے، تو جو بیٹھنے والے ہو وہ بیٹھے، طلب والے جن کو کام نہیں ہے اس نے میں نے اعلان کر دیا تھا۔ اللہ یہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔